الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہتی ہے. ایک موضوع یہ ایسا ہے، موت کا موضوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہذہ اللذات الموت، کثرت سے ذکر کیا کرو اس چیز کا جو دنیا کی ساری لذتوں کو توڑ ڈالے گی، اور وہ موت ہے. قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ یاد دہانی کرے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنے والی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں. ہر جاندار، صرف انسان نہیں، ہر جاندار کو موت آنے والی ہے، کوئی موت سے مستثنا نہیں. اللہ اکبر. جگہ جگہ قرآن کریم ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے. اور آدمی سرکشی جب اختیار کرتا ہے اسی وقت اختیار کرتا ہے جو اپنی موت کو بھول جائے. جو اپنی موت کو یاد رکھے گا سرکشی کبھی نہیں آئے گی، اللہ کے سامنے اس کی سرکشی نہیں آئے گی. ڈرا رہے گا، تیاری کرے گا، فکر کرے گا موت کے بعد جانا کہاں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات اتنی قائم کی ہے، سورج، چاند، ستارے، فضا اور آسمان، دنیا، زمین، یہ کہیں کے لیے پیدا کیا؟ آخر کچھ مقصد تو ہے، بیکار تو نہیں ہے. اس کا کچھ نتیجہ نکلنا ہے. انسانوں کو پیدا کیا، خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا. ابھی انسانوں کو واپس بلایا جائے گا، یہ عالم درہم برہم ہوگا، قیامت آئے گی. یہ سارے بادل، پہاڑ، چاند، ستارے، آسمان سب ڈھیر ہو جائیں گے. اور کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. قرآن کریم نے اعلان کیا یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، سب جانے کے لیے آئے ہیں، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں. رہنے کی جگہ تو جنت بنائی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے وہیں رکھا تھا. پھر شیطان نے بہکایا، کیا کیا قصے پیش آئے، اور اللہ کو منظور بھی یوں ہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجنا تھا. حوا بھی ان کے ساتھ آئیں علیہ السلام، اور یہ یہاں سے انسانوں کی نسلیں در نسل امام حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہوئیں. جتنی نسلیں انسانوں کی پیدا ہوتی گئیں آدم علیہ السلام کے اولاد میں، اتنی ابلیس کی بھی نکلتی گئیں. ابلیس مسلسل ہمیں بہکانے کی فکر میں ہے. اس کو جنت سے نکالا گیا تھا انسان کی وجہ سے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو، سب کرو. فرشتوں نے سب نے کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا، نافرمانی کی. یہ واپس آخرت میں پھر وہ پکڑا جائے گا، لیکن اس نے مہلت مان لی تھی کہ جب تک
قیامت نہ آئے مجھے زندہ رہ دیا جائے تاکہ میں ان کی اولاد کو بہکاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، قرآن کریم میں بھی فرما دیا کہ اللہ کے نیک بندوں پر تمہارا قابو نہیں چلے گا، جو پکے مومن ہو جائیں گے، مخلصین ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ بچائے گا تیرے شر سے، تیرا قابو اس پر نہیں چلے گا، تیرا جادو اس پر نہیں چلے گا. ساری یہ زندگی ہے ہماری، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنے پاس بلانے کے لیے بھیجا ہے، یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ امتحان کا حال ہے، امتحان گاہ ہے. پوری دنیا، پوری زندگی امتحان لیا جا رہا ہے ہمارا. صبح سے لے کر شام تک، رات تک ہمارے عمل کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے عمل کا ایک پورا شیڈول دے دیا، پورا نظام دے دیا، کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنا سب بتا دیا. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج دیا، اور سب سے آخر میں رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. ان کے بعد اب کوئی اور نہ آنے والا، کوئی نبی آنے والا نہیں، نیا نبی آنے والا نہیں ہے. وہ ساری تعلیمات ہم کو دے گئے ہیں. بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تیاری کریں. زندگی گزر رہی ہے، کچھ نہیں پتا موت کب آ جائے گی، کچھ نہیں پتا. قرآن نے کہا لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو خبر نہیں کہ موت کہاں آئے گی اس کی. کسی کو، انسان کسی کو خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں موت آ جائے گی. اور سوال پیدا ہو تو قرآن نے یہ نہیں بتایا یہاں پر کہ کسی کو خبر نہیں کہ کس وقت موت آئے گی. اور وجہ اس کی ہے کہ اس کا ظاہر ہے، جس کو جب جگہ معلوم نہیں تو وقت تو بدرجہ والا معلوم نہیں. جگہ وہ جہاں موت آئے گی وہ جگہ پیدا تو ہے، موجود تو ہے، اس کی خبر نہیں. اور جب وہ زمانہ جب موت آئے گی وہ تو موجود بھی نہیں، وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، وہ زمانہ، وہ وقت بھی نہیں آیا، تو اس کی بھی خبر نہیں. کسی کو کچھ خبر نہیں کہاں موت آئے گی، کس وقت موت آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس موت کی تیاری میں لگائے، اور تیاری یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین زندگی کا نظام دے دیا ہے. انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، سیاسی حکومت اور سیاست بھی، عدالت و انصاف بھی، عبادتیں بھی، معاملات بھی، تجارت بھی، سارے کام، سارے کا نظام دے رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تیاری کریں، تیاری کریں، کچھ نہیں پتا کہاں موت آئے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے حضرت احیاء العلوم میں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی حاضر بیٹھے ہوئے تھے رفقا ان کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے. ان کی حکومت تو ہواؤں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی. تو ایک اجنبی آدمی آیا اور بیٹھ گیا. تو حاضرین میں سے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو بار بار وہ گھورتا تھا، اجنبی بار بار دیکھتا تھا. تو کچھ دیر کے بعد میں مجلس برخاست ہوئی. اس نے یہ جو تھے جس کو گھور رہے تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا کہ یہ ملک الموت تھے، کہ وہ تو مجھے گھور رہا تھا. تو کہا میں کیا کروں کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اس مجھے کیوں گھور رہا تھا، سب کو چھوڑ کر مجھے گھور رہا تھا، کیا کروں؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا. کہا کہ میں کیا کرتا؟ کل کہ آپ مجھے ایسا کریں یہاں سے یہاں چٹا دیں. کہاں بھیج دوں؟ کہ ہندوستان کے آخری کنارے پر بھیج دیجیے. تھے فلسطین میں، شام میں. مجھے ہندوستان کے آخری کنارے پر بھیج دیجیے، بہت دور جگہ ہے. ہوا کو حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے، ہوا ان کو لے گئی، وہاں اتار دیا. اگلے دن
پھر وہ اجنبی آیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم گھور گھور کر دیکھ رہے تھے میرے آدمی کو, کیا بات تھی؟ کہا کہ میں اس بات پہ گھور رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم تو یہ ہے کہ اس کی روح قبض کروں گا ہندوستان کے آخری کنارے پر. وہ بیٹھا ہوا تھا یہاں. مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ مجھے حکم تو ہے وہاں اس کی روح قبض کرنے کا, یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں کیسے ہوگا؟ مطلب وہاں جو میں پہنچا اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تو وہاں وہ سب موجود تھے اور ان کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. تو جو جگہ مقرر لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, قرآن کریم نے فرمایا ایک ذرہ برابر ایک منٹ پہلے نہیں ہو سکتی, ایک منٹ بعد نہیں ہو سکتے, وقت مقرر ہے. اور ملک الموت یہ نہیں دیکھتا جوان ہے یا بوڑھا ہے, بچہ ہے جوان ہے, موت آتی ہے, غریب کی بھی آتی ہے, امیر کی بھی آتی ہے, اللہ والوں کی بھی آتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو موت نے نہیں چھوڑا, کس کو چھوڑیں گے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا. آج کل جو ہمارے ملک میں حالات خراب ہیں, وطن میں کرپشن کا دورہ ہے, اس میں بڑا حصہ اس بات کا ہے کہ موت کو بھلا رکھا ہے. اگر موت یاد رہے, جو کچھ کمائیں گے یہاں کروڑوں اربوں کما لیا, کیا کہاں لے کر جائیں گے؟ مر جائیں گے, قبر میں جانا ہے. قبر میں جب جانا ہے تو ہمارے پاس صرف کفن ہوگا, اس دنیا کے سامان میں سے کوئی اور چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ اگر ہوں گے تو ہمارے اعمال ہوں گے, ہمارے عقائد ہوں گے, وہ اب جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائے ہیں. اچھے اعمال ہوں گے تو ہمارے لیے بہترین ہے, آخر برے اعمال ہوں گے تو ہمارے لیے خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے. دنیا کی گزر ہی جائے گی, موت کے بعد کی تیاری کرے. روایات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ایسا محسوس کریں گے وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کہ 1 یا 2 دن رہے تھے ہم دنیا میں, دنیا کو بھول جائیں گے. اب تو وہاں کا نیا عالم ہوگا, تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, اور وہاں جا کر سب کا حساب کتاب ہونا ہے. حالات سخت گزرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو قبر کا مسئلہ ہے. قبر میں جب اتارا جاتا ہے مومن کو یا کافر کو, احادیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں اس کے بعد. اچھا, اس کی روح دوبارہ واپس بھیج دی جاتی ہے جسم میں, اور پھر فرشتے آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے. اگر وہ مومن ہے تو جواب دے گا میرا رب اللہ ہے. اور تیرا مذہب کیا ہے کہ اسلام ہے, دین ہے. اور یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا کہ یہ کون ہے. تو اگر وہ مومن کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, اور کافر جو ہے گا ان تمام چیزوں کا جواب ہاں ہاں کہہ کر دے گا. اس کو علیین میں بھیج دیا جائے گا, اس کو سجین میں بھیج دیا جائے گا. آخرت میں عالم برزخ میں 2 الگ عالم ہیں, علیین کا, سجین کا. نیک لوگ ایک طرف رہیں گے, بدکار ایک طرف رہیں گے. اب کتنے آپ نے دیکھے جب سے دنیا قائم ہوئی, جتنی آبادی دنیا کی ہے اس سے کتنی گنا زیادہ آبادی زمین کے نیچے جا چکی ہے. زمین اسی زمین جس پر ہم چل رہے ہیں اسی کے نیچے, اس سے بدرجہ زیادہ. اس وقت تقریباً 6 ارب آبادی ہے دنیا کی زندہ لوگوں میں, اور جو مردہ ہو چکے ان کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا, کھربوں ہیں. وہ سب زیر زمین ہیں, اور کل ہم بھی زیر زمین ہوں گے, اور ہماری اولادیں اوپر آ رہی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی اب جو ارب پتی اور ارب پتی کروڑ پتی قصے چل رہے ہیں, جائیدادیں لوٹ رہے ہیں, کیا کیا قصے پیش آ رہے ہیں, یہ تو سوچے کوئی آدمی کہ لے کر کہاں جائیں گے. یہ کھانے پینے کے لیے جتنا تمہیں ملا ہوا ہے اس سے تو کروڑ زیادہ
گنا زیادہ تمہارے پاس موجود ہے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، سہنے کے لیے، تفریحوں کے لیے، باقی جمع کر کے کیا کرو گے؟ آخرت میں خزانہ جہنم کے لیے بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا بچا ہوا مال جو کچھ ہوگا اس کو آخرت میں ایک زہریلا سانپ کی طرح بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، یہ تیرا مال ہوں۔ یطوقون یوم القیامہ فرمایا گیا، سونے اس سانپ کو اس کے گلے میں توق کے بنا کر ڈال دیا جائے گا ایسے لوگوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں آدمی کو جو زیادہ سب سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے جس معاملے میں، وہ مالی معاملات ہیں۔ مال کی وجہ سے حلال حرام کی فکر نہیں کرتا، اسی کے اندر مارا جاتا ہے۔ اگر حلال کو اختیار کر لے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، کام چوری سے بچے، حرام خوری سے بچے، رشوت خوری سے بچے، سود خوری سے بچے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچے، تجارت میں دھوکہ بازی سے بچے، حلال کھا لے۔ حلال میں جو لذت ہے، جو برکت ہے، وہ حرام میں کہاں ہے؟ حرام میں تو طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ دنیا میں کبھی حرام آدمی جو کماتا ہے اس سے آدمی کو عام طور سے مسلمان کو راحت نہیں ملتی۔ ایک بات خاص طور سے ایک بات، کافروں کو تو اس دنیا کے اندر جتنا بھی وہ گناہ کرتے رہتے چھوٹ ملی ہوئی رہتی ہے، کیونکہ وہ آخرت میں پکڑا جائے گا ان کو۔ مومن کو اگر کوئی دنیا میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، عام طور سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا ہی میں تھوڑی سی سزا دے دیتے ہیں اس کو، تاکہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن جو شخص نافرمان ہو، آخرت کی فکر سے آزاد ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ جس طرح کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے، مسلمانوں کو بھی ڈھیل دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو فکر نہیں کرتے اپنے گناہوں کی اور مست رہتے ہیں، اپنی مستی میں گناہوں میں غرق رہتے ہیں، ان کو ڈھیل دی جاتی، استدراج ہوتا ہے ان کے ہاں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ڈھیل جاتی ہے تاکہ ان کو یہ خوب یہ حرام کاریاں کریں اور یہ خوش ہوتے رہیں۔ ڈھیل دی جائے گی، اس کے کوئی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں آئیں گی، خوشحال رہیں گے، عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، اور ان کو اور ڈھیل ملے گی کہ اچھا ٹھیک ہے، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ ہمارے شیخ نے کی نکایت سنائی تھی، دو فرشتے اپنے اپنے کام کر کے واپس جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ان کی ملاقات آپس میں ہوئی۔ ایک نے اس سے دوسرے سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک یہودی تھا مرنے والا، موت قریب کا وقت قریب تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کو مچھلی کا شوق ہے، اور اس کے گھر میں جو حوض ہے اس میں مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں، تو تم مچھلی ڈال کے آ جاؤ اس میں، تاکہ اس کا یہ شوق پورا ہو جائے۔ تو یہ کام کر کے آ رہا ہوں، مچھلیاں ڈال دی ہیں میں نے، اس میں کھائے پیے گا پھر مر جائے گا۔ اور تم کیا کر کے آ رہے ہو؟ کہا کہ فلاں ایک بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، ان کا وقت انتقال کا قریب آ رہا تھا، ان کو دل چاہ رہا تھا کہ شہد پی لیں، اور ان کے پاس شہد کی بوتل رکھی ہوئی بھی تھی، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی شہد کی بوتل الٹ دو تاکہ شہد نہ پی سکے۔ ابھی دونوں بڑے تعجب میں، آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر عرض کی کہ اللہ ہم کر تو آئے یہ کام، مگر سمجھ میں نہیں آئی بات، کافر کے ساتھ یہ معاملہ، مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ، نیک آدمی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں اس کافر کو، اس نے دنیا میں جتنے اچھے کام کر رکھے تھے اس کا بدلہ میں نے سارا کا سارا دنیا میں دے دیا ہے، روپیہ بھی دیا، پیسہ بھی دیا، عزت بھی دی، اولاد بھی دی، بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، لیکن اس کی ایک نیکی ایسی تھی کہ اس کا بدلہ دینا بھی باقی تھا۔
تو وہ بدلہ میں نے یہ مچھلی کی شکل میں اس کو دے دیا تاکہ دنیا میں اس کا حساب بے باک ہو جائے. اب آخرت میں اگر آئے گا تو میرے ذمہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, عذاب ہی عذاب ہے اس کے کفر کا. اور وہ جو دوسرا مومن تھا اس نے اس کا اونچا مقام اللہ تعالیٰ میں نے مقرر کیا تھا, بہت اونچا مقام. وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو کچھ اعمال مزید کرنے تھے, کچھ اعمال میں تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی تھی. وہ کسر اس بات نے پوری کر دی کہ ان کی جو تمنا تھی پوری نہ ہو, اس کو پوری کے بغیر اس کو بلا لیا تاکہ اب ان کو میں سارا ثواب ہی ثواب دوں اور ان کو خوب نوازوں. نتائج دنیا کے اسی طرح نکلنے والے ہیں, کچھ نہیں پتا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, لیکن بس ساری بات پتا ہے. اعمال اگر اچھے ہیں تو نتیجہ اچھا نکلنے والا ہے, اعمال اگر برے ہیں تو برا نتیجہ نکلنے والا ہے. اس سے بچ نہیں سکتے. ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں, اس بات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. علاج بھی بتا رکھا, اللہ تعالیٰ نے آسانی کا راستے بتائے. گناہ ہوتے ہیں ہم سے, چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں, اللہ پناہ میں رکھے, بڑے بھی ہو جاتے ہیں بہت سو سے. چھوٹے موٹے گناہ تو نماز سے, وضو سے, نیک کاموں سے, دعاؤں سے, استغفار سے معاف ہوتے چلے جاتے. صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور توبہ یہ ہے کہ پکا عزم کر لے, صرف زبان سے توبہ نہیں, پکا اللہ تعالیٰ سے عزم کر لے, پکا ارادہ کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, یہ کچھ بھی ہو جائے بھی گناہ نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے, کفر سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس کو بھی توبہ سے معاف کر دیتا ہے. 70 سال کا کافر آج کلمہ طیبہ پڑھ لیا, اپنے کفر سے توبہ کر لے, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کفر بھی معاف ہو جاتا ہے. تو توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے رہیں. خدا نخواستہ کبیرہ گناہ ہو جائے اس سے توبہ کریں, چھوٹے گناہ ہوں اسے معافی مانگتے رہیں. جب بھی کوئی گناہ ہو, نظر بہکی استغفر اللہ, کان بہکے استغفر اللہ, زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل گیا استغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگیں. اور خدا نخواستہ کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو جلدی سے جلدی توبہ کریں اور پکی توبہ کر لیں. اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے اگر زندگی گزر جائے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آخری بات رہ جائے گی, آخری جو گناہ ہے اگر اس کی توبہ کر کے ہم واپس گئے تو پاک صاف جائیں گے, اور اگر اس کی توبہ کیے بغیر واپس چلے گئے تو پھر مواخذہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس تمام مواخذوں سے ہمیں بچا لے اور توبہ اور استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان فرما دے. ہمارے وطن عزیز میں جو اس وقت صورتحال پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمارے وطن کی حفاظت فرما دے, پاکستان کی حفاظت فرما. نئی حکومت لوگ آئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے نیک کام کرنے کی, اچھے کام کرنے کی, غلط کاموں سے ان کو بچائے. www.darsulquran.com